بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، ہماری گفتگو لمہ چہارم میں، اور لمہ چہارم کی پہلی کتاب کتاب اجارہ کی کل میں نے آپ کی خدمت میں تعریف بتا دی کہ اجارہ عقد ہے، اور اجارہ منفعت پر واقع ہوتا ہے۔ اجارے پر دینے والی شخص کو مؤجر کہتے ہیں، اور اجارہ پر لینے والی شخص کو مستاجر کہتے ہیں۔ آج کے درس میں دو عنوان میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ پہلا عنوان ہے لزوم الاجارہ، اجارے کا لازم ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقود جتنے بھی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک لحاظ سے، عقد لازم اور دوسرے کو کہتے ہیں عقد جائز۔ اگر عقود کا لفظ کہیں گے تو پھر کہیں گے عقود لازمہ اور عقود جائزہ۔ تو اجارہ فرماتے ہیں عقود لازمہ میں سے ہے۔ عقود لازمہ کا مطلب یہ ہے کہ عقد ہونے کے بعد موجر اور مستاجر اس کو توڑ نہیں سکتے مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے۔ اور پھر دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر ہمارے اجارے میں عقد میں کوئی موانع پیش آ جائیں تو کیا وہ اجارہ باقی رہے گا یا وہ اجارہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان موانع کی طرف عبارت میں انشاءاللہ ہم فرماتے ہیں کہ وہیہ۔ اب ہم چونکہ مولوی ہیں تو ضمائر کے مرجع کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہی کی ضمیر جا رہی ہے اجارہ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ لازم ہے من طرفین، مجر کی طرف سے بھی اور مستاجر کی طرف سے بھی۔ کچھ ایسے عقود ہیں جو ایک طرف سے لازم ہوتے ہیں، دوسری طرف سے جائز۔ یہ ان عقود میں سے ہے جو دونوں طرف جو ہے کیا ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ لا تبطلو، یہ اجارہ باطل نہیں ہوگا الا بتقایل، جیسے کہ آپ علم صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ باب تفاعل شرکت پہ دلالت کرتا ہے، تو تقایل باب تفاعل کا مصدر ہے۔ تو تقایل کا مطلب ایک باہمی رضایت کے ساتھ، یعنی اگر دونوں مل کر کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم نے عقد کیا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں، تو رضامندی کے بعد توڑا جا سکتا ہے، لیکن تقایل کے بغیر آپ نہیں توڑ سکتے۔ اچھا، او بعہد الاسباب، یا تو تقایل ہونا چاہیے جس سے اجارے کو توڑا جا سکتا ہے، یا کچھ ایسے اسباب ہیں المقتضیت للفسخ جو تقاضا کرتے ہیں کہ عقد کو ختم کیا جائے۔ وسیأتی بعضها، فرماتے ان قریب ہم ان بعض اسباب کو بیان کریں گے۔ یہ میرا ترجمہ ہے۔ عبارت یہ کہتے اور ان قریب آئیں گے بعض اسباب۔ اب بعضها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اسباب کی طرف جائے گی۔ اور ان قریب کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ سیاتی، یاتی پہ سین لگی ہوئی ہے، جب فعل مضارع پر سین لگی ہو تو اس کو مستقبل قریب کے لیے کر دیتی ہے۔ ولو تعقبها البیع لم تبطل لعدم المنافات، اگر اجارے کے بعد میں نے جو گھر کرائے پر دیا تھا، کرائے پر دینے کے بعد اس کے پیچھے میں نے اس گھر کو بیچ دیا تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دلیل، ہم بغیر دلیل کے اب کوئی بات نہیں مانیں گے، تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور کتاب کی سطح بھی بڑی ہو گئی ہے، تو کیوں آپ کہتے ہیں کہ اجارہ بھی اپنی جگہ پر رہے گا اور بیع یعنی بیچنا بھی اپنی جگہ پر رہے گی؟ لعدم المنافات، بھائی اجارے اور بیع کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں کوئی بھی منافات نہیں ہے۔ تھوڑے سے اس مطلب کی وضاحت کر دیں۔ فإن الإجارة تتعلق بالمنافع، اجارے کا تعلق جو ہے وہ منافع کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اصل چیز کے ساتھ اجارے کا تعلق نہیں ہوتا، اصل اس عین کے ساتھ اجارے کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اجارہ منفعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور والبیع بالعین، بیع کا تعلق عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِن تَبِعَتْهَا الْمَنَافِعُ، اگرچہ عین جانے کے بعد عین کے منافع بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں گے، حیث یمکن، جہاں پر جو ہے کیا ہے منافع کا پیروی کرنا ممکن ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ موجر نے جو چیز بیچی، کس کو بیچی؟
سواء کان المشتری هو المستاجر، چاہے خریدار وہی کرایہ دار ہو، یعنی جس نے میرا گھر کرائے پہ لیا ہے وہی مجھ سے خرید رہا ہے، او غیرہ، میں نے اپنا گھر زید کو کرائے پر دیا، اب میں نے گھر زید کو نہیں بیچا، غیر زید کو بیچا، فَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ، اگر خریدار وہی کرایہ دار ہے تو لم تبطل الاجارۃ، پھر تو اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے تو اپنی فتویٰ بتاتے ہیں الاقوا، اب اقوا اس میں تفضیل کا صیغہ آ گیا، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا قول بھی قوی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور قول یہ ہے کہ یہ اجارہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، اجارہ باطل نہیں ہوگا تو مستاجر کرایہ تو دے گا یا نہیں دے گا؟ سمن تو دے گا کیونکہ اس نے عین خرید لی ہے۔ فرماتے ہیں بل یجتمع، اب علی المشتری کہیں تو بھی ٹھیک ہے، علی المستاجر جمع ہو جائیں گے مستاجر پر الاجرت، بھائی وہ اجرت بھی دے گا، کرایہ بھی دے گا، کیونکہ ابھی ایگریمنٹ کے ایام باقی ہیں، وثمنو، اور اس گھر کی قیمت بھی دے گا کیونکہ اس نے گھر خرید لیا ہے۔ فرض کریں ماہ جنوری سے جنوری تک میں نے گھر کرائے پر دیا تھا، 2 مہینے بعد میں نے وہ گھر بیچ دیا، تو اب 12 مہینوں میں سے 2 مہینے تو مجھے مل گئے کرایہ، لیکن 10 مہینے کا کرایہ رہتا ہے، تو مجھے قیمت تو مل جائے گی 2 مہینے کے بعد، اور 10 مہینے کا مجھے کرایہ بھی ملتا رہے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ، اگر خریدار کرایہ دار نہیں ہے بلکہ کرائے پہ میں نے ایک کو دیا ہے، گھر کسی اور نے خریدا ہے، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْإِجَارَةِ، جبکہ مشتری صاحب کو علم بھی ہے کہ گھر کرائے پر تو دیا ہوا ہے، صبر، تو یہ مشتری جو ہے کیا وہ صبر کرے گا، اِلَى انقضاء المدت، یہاں تک کہ وہ کرائے کی مدت پوری ہو جائے۔ اچھا، تو گھر کو جو میں نے کرائے پر دیا ہے، کیا یہ کرائے پر دینا مانع ہے تعجیل ثمن، کہ وہ مجھے قیمت ابھی گھر کی دے دے؟ کہتے ہیں وہ لم یمنع ذالک، یہ گھر کا کرائے پر ہونا مانع نہیں ہے من تعجیل ثمن، کہ ثمن کو ابھی مالک کے ہاتھ میں دے دے۔ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ مشتری جاہل ہے گھر کے اجارے سے، یعنی مشتری نے گھر خریدا تھا کسی بڑے شہر میں کہ میں جاؤں گا گھر میں بیٹھوں گا، جب اس نے قیمت وغیرہ دے دی تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں گھر کا سامان لے کے آتا ہوں، کہا کہ بھائی گھر تو میں نے کرائے پر دیا ہو، وہ تو 6 مہینے بعد خالی ہوگا، تو تخیر، مشتری کو اختیار ہے بین فسخ البیع و امضائہ، کہ اس گھر کے معاملے کو جو خریدا ہوا تھا اس کو ختم کر دے، وہ امضائہ، یا اس کو چلنے دے، رہنے دے، لیکن مجانن مسلوب المنفعہ، وہ معاملے کی اجازت دے گا کرائے کی مفت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خریدار کو تو وہ کرایہ نہیں ملے گا نا، تو گویا کہ گھر کو خریدار کو گھر کی منفعت بھی نہیں ملے گی، خریدار سے منفعت سلب کی جائے گی، کب تک؟ الی انقضاء المدت، یہاں تک کہ اجارہ کی مدت ختم ہو جائے۔ ثم لو تجدد فسخ الاجارت، پھر کہتے ہیں فرض کریں کہ گھر کرائے پر دیا تھا، پھر وہ کسی نے خریدا، اب اجارے کی مدت تھی لیکن وہ اجارہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، عادت المنفعت الی البائع، تو وہ جتنی مدت گھر کرائے پر دیا ہوا تھا وہ منفعت پھر بھی مالک اصلی کی طرف، جس نے گھر بیچے اس کی طرف جائے گی، لا الی المشتری، خریدار کی طرف نہیں جائے گی۔ مثال، گھر کے کرائے کی مدت میں ابھی 6 مہینے رہتے ہیں، کرایہ دار چلا گیا، تو اب سے ہی یہ گھر مشتری کے حوالے ہوگا یہ 6 مہینے بعد؟ کہتے نہیں، 6 مہینے بعد مشتری کی طرف جائے گا۔ وَعُذْرُ الْمُسْتَأْجِرِ، اب یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ کرایہ دار کے لیے کوئی مجبوری ہو گئی، وہ اس کرائے والی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، کیا ایسے اجارہ باطل ہوگا؟ مثلا دکان کرائے پر لی تھی، اس بیچارہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل چلا گیا، اب وہ دکان تو نہیں چلا سکتا، کہتے ہیں وہ عذر المستاجر، کرایہ دار کو اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے، لا یبطل الاجارت، وہ اجارے کو باطل نہیں کرے گی۔ وَإِن بَلَغَ الْعُذْرُ حَدًّا، اگرچہ یہ عذر اس حد تک پہنچ جائے کہ یتعذر علیہ، متعذر ہے مستاجر پر کیا؟ الانتفاع بہا، اس عین سے فائدہ اٹھانا۔ بھائی مثال دے کے سمجھائیں، کما لو استاجر حانوتا، کسی شخص نے کرائے پر لی دکان،
حانوت کی کچھ اور بھی معنی ہیں، لیکن ان میں سے ایک دکان بھی ہے. کسی نے کوئی دکان جو ہے کرائے پر لی، پسور کا متا ہو، پھر اس شخص کا پورا سامان چوری ہو گیا. ولا یقدر علی ابدالہ، اب یہ اس سامان کے بدلے میں کوئی اور بھی چیز نہیں لا سکتا، کہ وہ معاملہ اجارے والا باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن العین تامۃ، اس لیے کہ بھائی جو عین میں نے کرائے پر دی اس میں تو کوئی فالٹ نہیں آیا، اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے. اور اس کے بعد صالحۃ للانتفاع بہا، اس عین میں صلاحیت ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. بھائی دکان آپ کے حوالے ہے، تو نتیجے میں آپ جو ہے کیا ہے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی چوری ہو گئی. فیستصحب اللزوم، تو پھر یہاں پر استصحاب ہوگا لزوم کا. یہ استصحاب کیا ہے؟ یہ علم اصول الفقہ کا ایک اصل عملی ہے. استصحاب کی بھی تعریف تھوڑی سی بتا دوں. ابقاء ما کان کما کان، وہ چیز جیسی تھی اس کو ویسے ہی باقی رکھیں. یعنی کیا؟ اگر ایک چیز کل کرائے پر میں نے دی ہوئی تھی، آج مستاجر کو کوئی مجبوری ہو گئی، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا کرائے والا معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو کل تو ٹھیک تھا، آج شک ہو رہا ہے، تو ہم استصحاب کریں گے کہ کل بھی عقد اجارہ لازم تھا، آج مجبوری کے بعد بھی عقد اجارہ اپنی جگہ پر لازم ہے. وَأَمَّا لَوْ أَمَّا الْعُذْرُ، عذر کی دو صورتیں ہیں. ایک عذر صرف مستاجر کو ہوا ہے، دوسرا عذر ایسا ہے جو عام ہے. یعنی جیسے ابھی کہیں سیلاب آ جائے، کہیں پر اتنی برف باری ہو کہ کوئی بھی بندہ اس دکان کو استعمال نہیں کر سکتا، کا سلجے جیسے برف باری ہو گئی. المانع من قطع طریق، ایسی برف باری ہوئی ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہم اس راستے کو طے کر کے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی گدھا گھوڑا کرائے پر دیا تھا، الذی، وہ راستہ، استؤجرت دابتو، کرائے پر لیا گیا تھا، کس کو؟ کسی جانور کو، لسلوک طریق، تاکہ وہ اس راستے پر جو ہے چلے. مثلا آج کل آپ کار کی مثال لے لیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں پر جو ہے کیا ہے پل ٹوٹ گئی ہے، وہ گاڑی نہیں جا سکتی. فالاقرب جواز الفسخ، جب عیب عام ہو جائیں پھر قول اقرب یہ ہے کہ معاملہ توڑا جا سکتا ہے. یعنی کرایہ دار کہے کہ بھائی میں آپ کی گاڑی کا کرایہ ادا نہیں کروں گا، یا مالک کہتا ہے کہ بھائی روڈ ٹوٹا ہوا ہے، میری گاڑی کے جو ہے ٹائر پنچر ہو جائیں گے، میں آپ کو گاڑی کرائے پر نہیں دوں گا. لکل منہما، یعنی مالک بھی اجارے کے عقد کو توڑ سکتا ہے اور جو کرایہ دار ہے وہ بھی توڑ سکتا ہے. کیوں؟ لتعذر استیفاء المنفعت، اس لیے کہ متعذر ہو گیا ہے منفعت کا حاصل کرنا، المقصودت، جس منفعت کا قصد کیا گیا تھا، حصن، یہ ہر ایک کو محسوس ہو رہی ہے. فلو لم یجبر بالخیار، اگر آپ اس عقد کا جبران نہیں کریں گے خیار کے ذریعے، لازم ضرر، پھر تو لازم آتا ہے کہ یا مالک کو نقصان ہو یا کرایہ دار کو نقصان ہو. المنفی، اسلام نے ضرر کی نفی کی ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ومثلہ، اس عذر عام کی طرح ہے، ما لو ارد مانع شرعی، اگر کوئی شرعی رکاوٹ آ جائے کہ وہ کام نہ ہو سکے، کہ خوف طریق. مثلا آپ کو میں نے کہا تھا کہ گاڑی دیں، میں فلاں شہر جاؤں گا، لیکن اس راستے میں اتنے تو ڈاکو ہیں جو گاڑی چھین لیتے ہیں، تو اب یا لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں یا کسی کی عزت ناموس کو لوٹ لیتے ہیں. لتحریم سفر ہی نہیں، اس لیے کہ خوف کی صورت میں سفر کرنا حرام ہے. تو گویا کہ شریعت ہمیں منع کر رہی ہے کہ یہ جو کرائے پر آپ نے اس راستے کے لیے کوئی چیز دی ہے وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں. او یا دوسری مثال، استئجار امرأت، آپ نے کسی عورت کو مزدوری پر لیا، لیکن سل مسجد، کہ مسجد کی صفائی کر دے خاص دن، مثلا جمعے کے دن. فحاظت، اس عورت کو حیض آ گیا، تو ہمارے فقہ میں حیض کی حالت میں تو مسجد میں نہیں جا سکتی ہے عورت، جیسے کہ جنوب بھی نہیں جا سکتا. البتہ وہ پھر تفصیل ہے، آپ تو ذیل مسائل میں بھی پڑھ دیں، ٹھیک ہے. تو برحال حیض آ گیا، نتیجے میں وہ عورت ابھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. وہ زمان معین، اور عورت کو جو ہم نے کرائے پر لیا تھا یا جو ہم نے گاڑی سفر کے لیے یا جانور لیا تھا اس کا زمانہ بھی معین تھا. ینقضی، وہ زمانہ ختم ہو جائے گا، کب؟ مدت العذر، عذر والے زمانے میں. تو اس میں بھی دونوں کو اختیار ہے، معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں. اب یحتمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، لیکن احتمال ہے انفساخ العقد، عقد خود بخود ٹوٹ جائے، فی ذالک کلہ، عذر عام ہو یا عذر شرعی ہو، تنزیلا للتعذر، اس لیے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ جو عذر ہے
یہ قائم مقام ہے منزلت تلف العین، گویا کہ وہ عین جو میں نے کرائے پر دی تھی وہی ختم ہو گئی. جب عین ختم ہو گئی تو عقد اجارہ بھی ختم ہو جائے گا. تو آج کے گفتگو کا خلاصہ آپ یوں ہی دو لفظ میں کر سکتے ہیں کہ عقد اجارہ عقد لازم ہے، اور عقد اجارہ میں اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو اس عذر کی ہوئی دو صورتیں ہیں، یا عذر خاص ہے اس بندے کے لیے یا عام ہے. عذر خاص ہو تو اجارہ باطل نہیں ہوگا، اگر عذر عام ہو تو پھر اس اجارے کو دونوں پارٹیاں باطل کر سکتی ہیں. اب دو چار سوال بھی اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. استصحاب کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ جو نیچے عبارت میں لکھا ہے تنزیلا للتعذر منزلت تلف العین، اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے، اور عذر جس کی وجہ سے عقد کو توڑا جا سکتا ہے اس عذر کی مدت کو مد نظر رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.